جن کی تو میرے خیال سے اب تک 90% وومن جو ہے اویئر ہی نہیں ہے اس بارے میں. لیکن آپ اس حوالے سے کیا بتائیں گی, کیا کہیں گی عورتوں کے جو بنیادی حقوق ہے طلاق کے متعلق, جائیداد کے متعلق, شادی کے متعلق؟ اچھا امرین, یہ تو مطلب ایک سمجھ لیں آپ کے اتنا ویک ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے. میں آپ سے اسپیسیفکلی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ آپ خواتین کے رائٹس کے لیے بہت کام کیا آپ نے, آپ کے پاس بہت خواتین آئی ہیں جو اپنے رائٹس, اپنے پرابلمس لے کر آئی ہیں. آئی وانٹ ٹو آسک کہ آر دیر وومن ہو آر یوزنگ دیئر رائٹس اینڈ مس یوزنگ ان دیٹ سچویشن, مطلب ان کو مس یوز کر رہی ہیں اپنے رائٹس کو؟ اچھا, اوور آل جو پہلا سوال تھا اس میں آئی تھنک جو بیس پہ جو میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ آپ کا آئینی حق ہے, جو بیسک رائٹس ہیں, وچ از رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو پراپرٹی, رائٹ ٹو گیٹنگ اے جاب, اور گیٹنگ اے جاب کے علاوہ گیٹنگ ایکول پے ایز ویل. سو وہ تو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے بعد آپ کے لاز جو ایکٹس ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ ود ٹائم وی ہیو سین کہ عدالتوں نے اور آپ کی حکومتوں نے اکنالج کیا ہے کہ عورتوں کو, فار انسٹنس جو بھائی ہوتے ہیں یا آپ کے چاچا یا تایا, وہ ان کو ان کا جو جائیداد کا حصہ ہے وہ نہیں لینے دیتے. سو اس میں پھر آپ کے پاس ویمن امپاورمنٹ کے تحت آپ کے پاس پراپرٹی ایکٹ آ گیا. دین یو ہیو جو نکاح کی انفارمیشن ہے ریگارڈنگ آپ کی جو نکاح میں آپ کا ڈیلیگیٹڈ رائٹ فار ڈیورس, وہ جو ہے اس کی اویئرنیس شروع ہو گئی ہے. بٹ آئی آلسو سی ناؤ جو ایک ٹرینڈ ہے ان دا پاسٹ 5-6 ایئرز ناؤ جو نظر آ رہا ہے, وہ لڑکیوں کو اویئرنیس کی وجہ سے اب وہ ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس جو ہے وہ لیتی ہیں. ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس از ڈفرینٹ دین رائٹ ٹو خلا. خلا میں آپ کو عدالت میں جانا چاہیے اور جانا پڑتا ہے. ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس میں آپ نہیں جاتے, یہ آپ کے کالم 17 اور 18 میں لکھا ہوتا ہے. ناؤ کمنگ ٹو یور کوشچن بفور آئی پروبیبلی ٹاک اباؤٹ دس اگین, یس, مگر بہت کم پرسنٹیج ہے. سو اگر آپ میرے سے پوچھیں, بیکاز آئی ڈو دس ریگولرلی, سو آئی وڈ سے آؤٹ آف 99, کیونکہ یو سی ود آور کلچر آپ کو وکیل کے پاس یا عدالتوں میں جانے کا ایسا کوئی شوق نہیں ہوتا, وہ آپ مجبوری میں ہی کرتے ہیں. سو 2% یس ایسے نظر آتے ہیں جہاں پہ آپ کے کچھ اور ریزنز ہوتے ہیں یا مانیٹری ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ انڈیو کسی کو اٹیک کرتے ہیں, کسی کے اوپر ایلیگیشن لگاتے ہیں. I've had male clients as well, in fact ابھی a recent one as well, جہاں پہ فالسلی ان کو الیج کیا ہوا تھا بہت کچھ. سو یس, آپ کا سوال بڑا آسان یہ ہے کہ یس ہوتے ہیں مگر بہت کم نمبر. بالکل صحیح. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا نام ثانیہ, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ایکچولی میری شادی کو نا 1 سال ہوا, اینڈ آئی ہیو دا ڈیورس رائٹ. میرے پیرنٹس نے مجھے وہ لے کے دیا ہے, بٹ اسٹل آئی فیل ہے کہ میرے پاس وہ رائٹ ہے نہیں, کیونکہ میرے ہسبینڈ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ایسا کوئی رائٹ نہیں ہوتا, یہ رائٹ صرف مردوں کے پاس ہوتا ہے. تو ہم کس طرح سے ان رائٹس کو یوز کریں؟ میں تو انٹینشن نہیں ہے, بٹ وی شوڈ نو کہ ہم کس طرح سے وہ رائٹ یوز کریں. ہمارے پاس وہ رائٹ ہے, تو مجھے بتائیے کہ ہم کس طرح سے ان رائٹس کو یوز کرنے کے ویز ہمارے پاس ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بیسکلی یہ کالم 17-18 ہے which relates with طلاق تفویض. جب آپ کو رائٹ ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے تو جیسا کہ امرین نے رائٹلی کوٹ کیا کہ ان دا کیسز آف ڈیسولوشن آف میرج اور خلا یو ہیو ٹو کانٹیکٹ دا کورٹ آف لا اینڈ فائل اے سوٹ. جب آپ کو کوئی اس طرح کا رائٹ نکاح نامے میں ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے, all you have to do is کہ آپ نے اسٹریٹ اوے بائی ایکسرسائزنگ دیٹ رائٹ آپ ایک نوٹس لکھتے ہیں. آپ نے صرف ایک اطلاع دینی ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ دیکھیں یہ فلاں تاریخ کو میرا آپ سے اس نکاح نامے کے تحت ایک نکاح ہوا تھا, اس ڈیٹ پہ یہ میرج کانٹریکٹ ہوا تھا, اور اب میں جس کی بیسس پہ مجھے یہ رائٹ جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کیا گیا تھا, ناؤ ایکسرسائز بائی ایکسرسائزنگ دیٹ رائٹ اب میں آئی ایم پروناؤنسنگ دیٹ رائٹ ایز 3 ٹائمز لکھتے ہیں طلاق طلاق طلاق, اور اسٹریٹ اوے جو ہے وہ آپ اپنے جو اس وقت جو بھی آپ کا میرج پارٹنر ہے آپ اس کو وہ نوٹس سینڈ کر دیتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس نوٹس کو اس کو سینڈ کرنے کے بعد جو یونین کاؤنسل ہے وہاں پہ جا کے بھی آپ اسٹریٹ اوے اس کو ایک
نوٹس کی کاپی وصول کراتے ہیں. اب یہ 3 سینیریوز ہیں, چاہے آپ رائٹ آف خلا استعمال کریں, چاہے آپ کو طلاق تفویض کا جو رائٹ ہے وہ آپ ایکسرسائز کریں, یا آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ آپ کو ڈیورس کرے. ان تینوں میں جو میرج کی ڈیسولوشن ہے, یعنی کہ ڈیزالو ہونا ہے میرج کا کورٹ آف لا, 90 ڈیز میں وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی اور میرج ڈیزالو ہو جائے گی, اور اس کے بعد ایک جو آپ کو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو ہو جائے گا. سو یہ اس طریقے سے ایک بڑا سمپل سا پروسیجر ہے, کوئی اس میں کمپلیکیشن نہیں ہے. آپ اس کو انگریزی میں تحریر کر سکتے ہیں, آپ اس کو اردو میں تحریر کر سکتے ہیں. یہ بہت شارٹ قسم کا نوٹس ہوتا ہے. آپ بذریعہ وکیل یا بغیر وکیل کے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ بڑی بنیادی قسم کی جو ہے وہ پروسیڈنگ ہے جس کو آپ ایکسرسائز کر کے اس کمپلیٹ پروسیڈنگ کو انیشیٹ کر کے اور ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جسٹ فار نالج کہ جوڈیشل ڈائیورس جو ہے نا یہ 2 قسم کی ہیں, ایک کورالٹی جو کہ ابھی بتایا گیا اور دوسری خلا. اس کے درمیان ڈفرینس بھی سمجھ لیں تاکہ یعنی کہ ایک جنرل اوپینین کے لیے خواتین کی اویئرنیس کے لیے کہ اگر کورالٹی کی بیس کے اوپر اگر ڈائیورس جو ہے نا کورٹ گرانٹ کر دے تو پھر اس کے اندر جو نان نفقہ اور جو اس کے اندر حق مہر دیا ہوتا ہے نا وہ واپس نہیں ہوتا. خلا کے اندر جو ہے نا آن دی ادر ہینڈ جو ہے نا وہ ٹو سم ایکسٹینٹ 50% یا 100% یا جو بھی اس کے اندر کورٹ ڈیسائیڈ کرتے ہے اس کے اندر ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اپنا رائٹ آپ نے خود لیا جی نہیں, طلاق تفویض از ڈفرینٹ. وہ جو 3 طریقے بتائے ہیں اس میں سے دوسرا طریقہ بتایا خلا کی بیسس کے اوپر. بیسیکلی وہ خلا نہیں ہوتا, لیتے نا, آپ کو نہیں ملتا جی. اس کے اندر جو جب کوئی خاتون میرج ڈیزالو کرنے کے لیے کورٹ سے رجوع کرتی ہے تو یہ وہ ریفر کر رہے ہیں کہ جو اس کا جو مینٹیننس ہے, جو رائٹ آف مینٹیننس نان نفقہ ہے, وہ کسی حد تک پھر وہ اپنا رائٹ جو ہے اس کو وہ دینا پڑتا ہے. حق مہر بنیاد اچھا وہ حق مہر بھی ایک لمبی پھر جو ہے وہ ہو جائے گی. حق مہر کی ٹائپس ہیں, پرومپٹ ڈاور ہے, ڈیفرڈ ڈاور ہے, اس کی کنڈیشنز پھر آپ نے وہ ان کیس آف سیپریشن, ان کیس آف ڈیورس, وہ بھی ایک سرٹن کنڈیشنز ہیں جی. اس کے اندر اب دیکھیں ریمیڈی جو بھی خاتون نے یوز کرنی ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے ہر چیز کو دیکھتے ہو. اگر تو واقعتاً اس کے ساتھ کوئی کرویلٹی یا زیادتی ہوئی ہے تو پھر وہ اس فارم کو استعمال کرے بجائے اس کے کہ سمپل خلا میں جا کے جو ہے نا اپنا وہ جو رائٹ جو اس کے پاس اویلیبل ہے کہ وہ اس کو بھی جو ہے نا وہ اپنا ختم کر دے. تو اٹس بیٹر کہ وہ دیکھے کہ اگر واقعتاً اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور وہ فارم جوڈیشل فارم یوز کرنا چاہ رہے تو اس کے اندر وہ پھر کورالٹی کی بیسس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈائیورس سیک کرے بجائے اس کے سمپل خلا. پروفیشنل ایڈوائز اویئرنیس کے ساتھ یہ ہے کہ obviously کسی نہ کسی اچھے وکیل سے رابطہ کر کے اویئرنیس سیکھ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے جس میں اس کے اگر جو اس کے ساتھ ہوئی زیادتی ہے اور وہ اپنا رائٹ کو ایکسرسائز کرنا چاہتی ہے تو اس کو مکمل شعور ہونا چاہیے کہ رائٹ ایکسرسائز کرنے کی بیسس پہ کچھ سرٹن رائٹس ایسے بھی ہیں جو اس کو گیو اپ کرنے پڑ سکتے ہیں یا کورٹ آف لا ان کو گرانٹ نہیں کرے گی. سو پروفیشنل ایڈوائز لینے کے بعد ہی جو ہے وہ بہتر فیصلہ کیا جانا یہ زیادہ جو ہے وہ ایک اچھا طریقہ کار مناسب سمجھتا ہے. بالکل صحیح ہے. امرین آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گی. کرنا چاہوں گا کہ تفویض طلاق کا جو آپشن ہے, طلاق کا حق سونپنا, یہ نکاح کے موقع پہ نکاح فارم بالکل پڑھنا چاہیے. شریعت نے اختیار دیا ہے کہ عورت جو ہے وہ یہ آ کر لے سکتی ہے رائٹ. لیکن وہ تو کٹ ہی کر دیا جاتا ہے اس پیپر کو. نہیں بتایا بھی جاتا ہے, کچھ جو ہے وہ نہیں بتاتے. اکثر تو خواتین دیکھ کے جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ نکاح نامہ پڑھنا چاہیے, دیکھ کے اس پہ بات کرتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ یہی عورت جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے, یہ جو کلوزز لکھے ہوئے ہیں, اس سوال کا جواب دے لیں پھر ہم اس سے بات کرتے ہیں. اس میں جو آپشن ہے تفویض طلاق کی, اس میں بعض اوقات 1 طلاق کی آپشن دی جاتی ہے کہ عورت کا پاس رائٹ ہے, بعض اوقات 2 کی اور بعض اوقات 3 کی دی جاتی ہے. اگر عورت کو 1 طلاق کا رائٹ اس نے تفویض یا سونپا ہو, کو لیا ہو خود کو, تو 1 طلاق سے بھی جو ہے وہ نکاح ختم ہو سکتا ہے. جب عورت اپنے آپ کو خود اس میں ڈیورس کرتی ہے, طلاق لیتی ہے جیسے کہ بار نے بتایا ہے اس میں, تو اس صورت میں صلح کا حق بھی اسی کے پاس ہوتا ہے. وہ صلح کرے گی تو صلح ہوگی, مرد کے صلح کرنے سے صلح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ایک اس میں یہ بات بتا رہی ہوں. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات جب 3 طلاق کا رائٹ ہی عورت نے تفویض میں لیا ہوتا ہے, تو جیسے سر نے یہ بتایا کہ اس میں طلاق لکھ کے, تو میرا مشورہ اس میں یہ ہے کہ شریعت نے طلاق کے 3 طریقے بتائے ہیں, جن میں سے بیسٹ جو وے ہے وہ 1 طلاق دینے کا شروع میں, کہ اس میں آپ بعد میں ملنا بھی چاہیں, صلح بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی 2 میں بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں. 1 طلاق سے مراد کیا ہے آپ کی؟ 1 ٹائم طلاق لفظ بولا جائے. ٹھیک ہے, پرناؤنسمنٹ جب کی جائے کہ آئی ڈیورس مائی سیلف, وہ 1 ٹائم لکھا جائے بجائے 2 یا 3 جگہ پہ. اور اس میں مارجن ہے ریکنسیلیشن. مفتی صاحب کا بنیادی طور پر جو ہے وہ نقطہ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے بہت بڑے فیصلے جو ہیں وہ بہت
زیادہ ایموشنل بیسس پہ نہیں لینے چاہیے. آپ ریشنل بیسس پہ اگر کوئی ایسے حالات ہیں تو پھر بھی ایک گنجائش رکھیں, کوشش کریں, مارجن رکھیں کہ کوئی نہ کوئی, چونکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ویمن رائٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں, بٹ وی نیڈ ٹو میک شور کہ ہم نے یہ بھی جو ہے ویمن رائٹس کے نام پہ کسی کو یہ اویئرنیس نہیں دینی کہ آپ فوری طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا آپ ڈیورس لینا شروع کر دیں, گھر توڑنا شروع کر دیں, چونکہ یہ ایک ایسی ایک سیپریشن ایک ایسی چیز ہے جس کو عام حالات میں اللہ رب العزت کی ذات نے بھی جو ہے وہ انکریج یہ پسند نہیں کیا. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کم سے کم ہو. اور جہاں پہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں اس کو اسی سچویشن سے ریلیٹڈ ہے, اب آپ اگر پچھلے 2-3 سال میں دیکھیں تو یہ جو رائٹ آف یہ جو طلاق تفویض کا رائٹ ہے یا جو سیپریشن کے کیسز ہیں, پلیز گو ٹو دا کورٹس اینڈ سی کہ اگر 100 شادیاں ایک سال میں ہو رہی ہیں, 100 سے فار ایگزامپل 100% میں سے 1/3 یا اب تو تقریباً 30 یا 40% جو ہے پہلے ہی 1-2 سال میں جو میرج پارٹنرز ہیں وہ عدالتوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں. سو دا سچویشن ایٹ دا سیم ٹائم از الارمنگ وین یو سے دیٹ اوکے ویئر دیر آر سرکمسٹانسز whereby there are parties جو اس کو مس یوز کرتی ہیں اور women بھی مس یوز کرتی ہیں. We also have to talk about it. It is a bitter reality. It does not mean کہ ہم women rights جو ان کو granted ہیں اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. All we are trying to just create a rational here is کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو دونوں میرج پارٹنرز ہیں ان کو اچھی آگاہی ہونی چاہیے, وہ ایک اچھا تعلق بنائیں, ایک اچھا خاندان جو ہے وہ بنائیں, اور کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کے جو ہے وہ سیپریشن یا کوئی ڈیورس کی طرف نہ جائے. اس کو ڈسکریج بھی کرنا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, مجھے لگتا ہے امرین بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہے کافی دیر سے, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. کالر لینے کے بعد امرین میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 3-4 سال ہو چکے ہیں اور میری جو شادی ہے نا وہ ابھی چل نہیں رہی ہے, اور کافی مسئلے آ رہے ہیں, کمپلیکیشنز بھی ہیں, اور جب میں ڈیورس ڈیمانڈ کرتی ہوں تو وہ مجھے مل نہیں رہی ہے, اور اگر میں اپنا خود کا ڈیورس رائٹ یوز کرتی ہوں تو اس میں بھی مجھے کورٹس کے دھکے ہی کھانے پڑ رہے ہیں. ایون کہ میں یونین کونسل تک گئی ہوں تو وہاں جا کر بھی مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ہوا. مجھے ڈفرینٹ کورٹس میں جا رہی ہوں لیکن مجھے کوئی جو میرا رائٹ ہے وہ مجھے پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. اب اگر میری شادی نہیں چل رہی ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ, سو واٹ ایلس کین آئی ڈو؟ ٹھیک ہے امرین, ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو اصل میں مسئلہ کیا آ رہا ہے ایگزیکٹلی؟ آپ کسی لائر سے آپ نے رابطہ کیا جب آپ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہوں, تو آپ نے کسی پروفیشنل لائر سے رابطہ کیا؟ جی صاحب کال ڈراپ ہو گئی ہے. میں چاہوں گی کہ ہم پہلے اس کا جواب لیں. میں چاہوں گی آپ اس کا پلیز آنسر کیجیے. تھینک یو, بیکاز دس از ویمنز رائٹ. آئی ول اپریشیٹ اف مائی counter panelists also acknowledge there is a woman here who wants to probably talk, so I'll appreciate that. دیکھیں بفور اینی تھنگ, جیسے کہ یہ فون کال آیا, آئی تھنک ساری عورتیں جو اس پروسیس پہ اب جانا چاہ رہی ہیں, بڑا ضروری ہے عدالت جانے سے پہلے یا وکیل کے پاس یا گھر چھوڑنے سے, انفیکٹ گھر چھوڑنے سے پہلے یہ کچھ لسٹ ہے جو میں ان کو بتانا چاہ رہی ہوں. یہ پلیز آپ پہلے نکال لیں اپنے گھر سے. آپ کی پراپرٹی ہے, اٹ شوڈ بی ود یو رادر دین اس کے بعد پھر عدالتوں کے چکر لگیں گے اور سالوں سال ہو جاتے ہیں, چیزیں نہیں ملتی. پرابلم جو نظر آتی ہے بیچ میں وہ یہ ہوتی ہے آپ کے آئی ڈی کارڈز گھر پہ رہ جاتے ہیں, وہ آپ کو نہیں ملتے. سو پلیز میک شیور آپ کے آئی ڈی, وہ آپ کی جیولری ہے, وہ آپ کی کوئی یونیورسٹی ڈگری ہے, وہ آپ اپنے پاس وہاں سے اوریجنل فارمز میں آپ لے کے جائیں تاکہ آپ نے بعد میں جاب کرنی ہے. یہ ساری چیزیں پھر جب آپ عدالت میں جا کے مانگتے ہیں وہ پھر نہ آپ کو جاب مل سکتی ہے نہ آپ کہیں پہ ٹریول کر سکتی ہیں. سو اٹ جسٹ بیکمز اے ہیسل. So before you want to take this step, please make sure یہ ساری چیزیں, ایون اگر بچے ہیں تو بچوں کے ویو فارمز یا پاسپورٹ آپ امرین آپ پلیز ریپیٹ کر سکتے ہیں, there is a distortion. اچھا, I'm sorry but okay. So I think this is the list that I wanted to give. Amreen, there is a distortion. Okay.